امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان سمیت 60 ممالک پر جوابی ٹیرف کا اعلان۔ پاکستان پر 29%، بھارت پر 26% اور بنگلہ دیش پر 37% اضافی ٹیکس کا نفاذ۔ چین پر 34%، یورپی یونین پر 20% اور برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد۔ ترکیہ، سعودی عرب، قطر، افغانستان، سنگاپور اور برازیل پر 10% ڈیوٹی کا اعلان۔ جاپان پر 24%، ویتنام پر 46%، تائیوان پر 32%، جنوبی کوریا پر 25%، تھائی لینڈ پر 36% ڈیوٹی لگا دی۔ سوئٹزرلینڈ پر 31%، انڈونیشیا پر 32% اور ملیشیا پر 24% جوابی ٹیرف لاگو۔ کمبوڈیا پر 49%، جنوبی افریقہ پر 30% ٹیرف عائد۔ بیرون ملک سے گاڑیوں کی امریکہ درآمد پر 25% ڈیوٹی کا نفاذ۔ امریکہ کی جانب سے عائد نئے ٹیرف کا نفاذ 9 اپریل سے ہوگا۔ آج امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے۔ ٹیرف سے حاصل رقم قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ کہا، جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ برسوں امریکی شہریوں کو سائیڈ لائن رکھا گیا، دوسری قومیں طاقتور بن گئیں، اب امریکہ کی خوشحالی کی باری ہے۔ اضافی ٹیرف عائد کرنے سے مضبوط مسابقت اور اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اضافی ڈیوٹی سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، ہم اس سے آدھا لیں گے۔ امریکی ٹیرف سے پاکستانی مصنوعات پر سالانہ $4 ارب کا اثر پڑے گا۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ذکی اعجاز کہتے ہیں، پاکستان کو امریکی انتظامیہ سے فیصلے پر نظر ثانی کی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ ٹیکسٹائل کی زیادہ تر برآمدات یورپین یونین کو جا رہی ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے امریکی ٹیرف مسترد کر دیا۔ چین نے امریکی ٹیرف کو عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے مطابق تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، مسئلے کا مناسب عملی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا، ٹیرف 10% نہیں 0 ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کے اقدام سے عالمی معیشت میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، اس کا بوجھ امریکی عوام پر بھی پڑے گا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی ٹیرف غیر ضروری قرار دے دیا۔ امریکی ٹیرف کے دنیا بھر میں منفی اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کا نیا ریکارڈ، فی اونس قیمت $3160 تک جا پہنچی۔ خام میل کی عالمی منڈی میں شدید گراوٹ، برینٹ کروڈ آئل $1.97 فی بیرل سستا، قیمت $72.98 ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں لڑکھڑا گئیں۔ جاپان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور بھارتی اسٹاک مارکیٹس میں مندی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 225 پوائنٹس کا اضافہ، 1,18,031 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 24 پیسے مہنگا، $280.40 میں فروخت۔ قوم کے لیے بڑی خوشخبری، بجلی 6 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم آج قوم سے خطاب میں بجلی ٹیرف میں کمی کا اعلان کریں گے۔ شہباز شریف نے 2 بجے پاور سیکٹر میں اصلاحات پر اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا۔ آئی پی پی سے نظر ثانی معاہدوں پر بریفنگ لی جائے گی۔ وزیر اعظم اجلاس کے شرکاء سے اہم خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت بجلی کی اوسط قیمت $32.99 فی یونٹ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں ریلیف کا اعلان کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، حالت بہتر۔ ایوان صدر سے صدر مملکت کی صحت پر ڈاکٹر عاصم کا بیان جاری۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا، مختلف ٹیسٹوں کے بعد صدر مملکت کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی۔ معالج کے مشورے پر صدر زرداری اس وقت آئسولیشن میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم سے صدر مملکت کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل۔ افغان پناہ گزینوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن ختم، رضاکارانہ طور پر واپسی کا سلسلہ جاری۔ افغان پناہ گزینوں کی ٹرانزٹ کیمپ لنڈی کو تلامت، بیشتر خاندان براستہ ترخم افغانستان چلے گئے۔ پاکستان چھوڑنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مہمان نوازی پر مشکور ہیں۔
आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस को असनाद पेश कर दी। पाकिस्तानी मंदूब वजारत खारजा में मुतादिद ओहदों पर फाइज रहे। फ्रांस, मोनाको और थाईलैंड में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर जिम्मेदारियां निभाई। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहरुल काहिल के मुस्तकिल नुमाइंदे रहे। आसिम इफ्तिखार ने इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। मोदी सरकार का जंगी जुनून और फुस्तायत एक बार फिर नाकाम। भारत रूस का ममनुआ टेक्नोलॉजी और असलहा सप्लायर बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप की टेक टेस्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 13 बार ममनुआ टेक्नोलॉजी और पुरजे रूसी असलहा एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को फरोख्त किए। इलॉन मस्क ट्रंप इंतजामिया के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला सदर ट्रंप और इलॉन मस्क ने बाहमी इत्तेफाक से किया। सदर ट्रंप ने हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जारहाना हिकमत अमली और वफाकी हुकूमत में बेतहाशा कटौतियों पर इलॉन मस्क को सख्त मुखालिफत का सामना था। इलॉन मस्क का दोबारा अपने कारोबारी मामलात देखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के एक और कुएं की दरियाफ्त। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन मॉम 1 में तीसरे कुएं से पैदावार शुरू। तवानाई कंपनी माड़ी एनर्जीज के एलामिये के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 2 करोड़ 38 लाख मकफिट गैस निकाली जा रही है। रोजाना 122 बैरल खाम तेल की भी पैदावार। मुकम्मल पैदावारी सलाहियत का अंदाजा लगाने के लिए मजीद टेस्टिंग जारी। बालाई इलाकों में काली घटाएं छा गईं। पिशावर, खैबर बाड़ा और पिंडी गेप में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे और ठंडी हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खिता पठोहार में मतला अबर आलूद। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। और ईद की छुट्टियां खत्म हो गई मगर तफरीही मकामात पर रश बरकरार। बालाई इलाकों में सयाहों के नॉन स्टॉप सैर सपाटे और मौज मस्ती। ईद के 3 दिनों में 95,000 सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। मलका कौसार, मरी और कश्मीर में भी चहल पहल।